بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد فواد فیض اور آپ تمام احباب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو کہ بہت سے مریضوں کے اندر دیکھا گیا ہے، لیکن اس ٹاپک کو سمجھا نہیں گیا، اس کے علاج کو سمجھا نہیں گیا۔ اگر آپ کسی بھی بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اصل وجہ کو دیکھیں، اس کی وجہ کو ختم کریں تو مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ٹاپک ہے؟ وہ ٹاپک ہے پلیئر لیس انٹرکورس اور ورٹیبرل کالم کے اندر کمزوری کی وجہ سے، خاص طور پر یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی جن لوگوں کی کمزور ہوتی ہے، جن کا اعصابی نظام کمزور ہوتا ہے، ان لوگوں کے اندر اگر پلیئر لیس انٹرکورس ہو، یعنی کہ بے لطف جماع، یعنی جماع کے اندر بالکل ہی لطف نہیں آتا، ان لوگوں کے لیے آج ہم بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن بتائیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ انٹرکورس کے دوران، جماع کے دوران ان کو بالکل ہی لطف نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی جو اصل وجہ ہوگی، وجہ یہ ہوگی کہ ریڑھ کی ہڈی ان کی کمزور ہوگی۔ جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے ریڑھ کی ہڈی کی کمزوری کی وجہ سے، اگر انہیں جماع کے اندر بالکل لطف نہیں آتا، ان کا اعصابی نظام کمزور ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، جو پلیئر لیس انٹرکورس ہوتا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، یعنی جماع کے اندر لطف کا نہ ہونا۔ تو اس لیے ہم آپ کے ساتھ ترتیب کے ساتھ چلیں گے، آپ کو وجوہات کی بنا پر میڈیسنز بتاتے جائیں گے۔ آپ نے ہمارے تمام لیکچر ضرور سننے ہیں، دیکھنے ہیں ویڈیوز، تاکہ آپ کو اصل وجہ سمجھ لگے۔ اگر ہم آپ کو جو وجوہات بتاتے جائیں گے، ہم اس کے اندر الگ الگ ویڈیوز بنائیں گے پارٹس کے اندر، تو آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی، کیونکہ ہر انسان کی الگ وجہ ہوتی ہے۔ تو اس کے مطابق ہی اگر وجہ کے مطابق علاج کیا جائے تو انشاءاللہ مریض ضرور ٹھیک ہوگا۔ تو آج ہم جو آپ کو بتائیں گے کہ لطف نہیں آتا جن لوگوں کو، پلیئر لیس ہوتا ہے انٹرکورس ان کا، اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر ان کے کمزوری ہوتی ہے، اعصابی نظام ان کا کمزور ہوتا ہے۔ وہ جب بھی انٹرکورس کرتے ہیں تو ان کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے اندر خواہش اگر ہو بھی صحیح تو اس کے باوجود بھی ان کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے، طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ انٹرکورس کر پائیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے بہت زبردست ہم آپ کو میڈیسن بتائیں گے۔ ناظرین، کیونکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہومیوپیتھی کے اندر علاج علامات کے مطابق ہی کیا جاتا ہے، مریض کی علامات دیکھی جاتی ہیں، اس کے مطابق ہی میڈیسن یوز کروائی جاتی ہے۔ اگر آپ اصل وجہ، کیونکہ یہ میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اپنی وجہ کو دیکھ کر ہی میڈیسن لیں۔ اگر جو وجہ ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ کے اندر نہیں ہے، ریڑھ کی ہڈی آپ کی کمزور نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی درد وغیرہ انٹرکورس کے دوران یا بعد میں پہلے، تو آپ اس میڈیسن کو یوز بالکل نہ کریں۔ آپ کی کوئی اور میڈیسن بنے گی، وہ آپ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے اندر دیکھتے رہیں گے۔ ہم ترتیب کے ساتھ بتاتے جائیں گے کہ یہ اگر وجوہات ہوں، ان وجوہات کی بنا پر اگر جماع کے اندر لطف نہیں آتا کسی انسان کو تو ان کی یہ میڈیسنز ہوں گی۔ تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہماری ویڈیوز سے۔ یہ بھی امراض ہیں آپ کے اندر، ہمارے اندر امراض ہی ہوتے ہیں اور ان کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے، حالانکہ ہمیں ان مسائل کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے، لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ آپ کی اصل وجہ یہ ہے، تو اس وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ پہچان بھی نہیں پاتے، کچھ لوگ، کہ ان کو ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے ہی لطف نہیں آ رہا انٹرکورس کے دوران۔ تو اس کی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اور تکلیف بھی ہو سکتی ہے، کسی مریض کو صورت انزال بھی ہو سکتا ہے، یعنی فوری طور پہ فارغ ہو جانا، یا کسی کو کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی سوزاک وغیرہ کا مسئلہ، یا کوئی اور بیماری بھی اس کا سبب ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم اسی طرح ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو جو میڈیسن بتانے والے تھے وہ میڈیسن ہے اگیریکس۔ اگیریکس میڈیسن بہت زبردست ہے۔ اگر کسی مریض کے اندر ریڑھ کی ہڈی اس کی کمزور ہے، وہ جب بھی انٹرکورس کرتے ہیں
اس سے پہلے یا بعد میں ان کو کافی کمزوری بھی ہوتی ہے، اور یا ان کے ورٹیبرل کالم کے اندر یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر پیچھے درد بھی محسوس کر سکتے ہیں مریض، یا ان کا اعصابی نظام کافی کمزور بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ اعصابی طور پر بہت کمزور ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اگر وہ اپنی استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان کے اندر کمزوری سی آنا شروع ہو جاتی ہے، دماغ بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، تھکاوٹ سی محسوس کرتے ہیں بہت جلدی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے اگریکس۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی علامات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ میڈیسن کن لوگوں کے لیے مفید ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو اگر یہ مسئلہ ہے تو بالکل وہ میڈیسن کو جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے اس کے مطابق ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ پہلے تو آپ قریب کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو چیک ضرور کروائیں۔ اگر آپ کے قریب کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر آپ اس میڈیسن کو لے سکتے ہیں مجبوری کی صورت میں۔ اگر آپ ظاہری بات ہے سیلف میڈیکیشن سے تو اچھا ہے کہ ہم آپ کو علامات بتا دیتے ہیں، وجوہات بتا دیتے ہیں کہ یہ علامات ہوں اور یہ وجوہات ہوں، تبھی آپ اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے استعمال کی کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ نے اس میڈیسن کی 200 پوٹینسی لینی ہے۔ 200 پوٹینسی آپ دن میں 3 بار استعمال کریں۔ اگر آپ کو مسئلہ بہت زیادہ ہے اور کچھ دن گزر چکے ہیں، مسئلہ زیادہ ہے، تکلیف بھی آپ کو زیادہ ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے اندر بھی اور کمزوری بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ اس کی 200 پوٹینسی کو دن میں 3 بار استعمال کریں۔ تھوڑا سا آپ تازہ پانی لیں، بے شک آدھا کپ پانی لے لیں یا 1 کپ پانی لے لیں، کوئی آپ کو اس سے مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بس آپ نے میڈیسن لینی ہے، آدھا کپ پانی لیں، اس کے اندر آپ اس کے 7 سے 10 ڈراپس اتنے ہی ڈال کر صبح دوپہر شام آپ اس کو پئیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کچھ ہی دن کے استعمال سے آپ کو پتہ چلے گا، آپ کی جب علامات آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہوں گی، آپ دیکھیں گے جب کہ آپ کی کمزوری بھی ٹھیک ہو رہی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے اندر درد جو ہے انٹرکورس کے دوران وہ بھی کم ہو رہا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ نے میڈیسن کو کم کرتے جانا ہے۔ صبح دوپہر شام یوز کرتے ہیں تو دن میں 2 بار کر دیں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے دن میں 1 بار استعمال کریں جب مسئلہ آپ کا کافی بہتر ہو چکا ہو۔ اور مسئلہ جب کافی بہتر ہے تو 1 بار استعمال کریں، کچھ دن جاری رکھیں، 15 سے 20 دن، 1 ماہ، تو اس کے بعد آپ پھر میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، صرف آپ لوگوں کو صحیح آگاہ کرنا کہ آپ اس مسئلے کا حل کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے دوست پریشان ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، نہ ہی ان کو سمجھ آتی ہے اور نہ ہی ڈاکٹر سمجھ پاتا ہے کہ مریض کو اصل مسئلہ کیوں ہو رہا ہے اور ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا۔ جب ہم اس کی اصل وجہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی۔ اللہ پاک نے شفا دینی ہوتی ہے، ہم نے صرف آپ کو بتانا ہوتا ہے۔ اور آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔